بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو دلوں میں نور بھرتا ہے۔ آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کو فیض کا سلام۔ میتھمیٹکس ایٹ ISP میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ارشمیدس کو فادر آف میتھمیٹکس کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت سی چیزیں متعارف کروائی ہیں جو نسل در نسل پہنچانے کے لیے اساتذہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ہی استاد سے ملوانے جا رہا ہوں جن کا ٹیچنگ ایکسپیرینس 46 سال کا ہے۔ ان کے تقریباً 170 پیپر پبلش ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک کتاب انٹروڈکشن ٹو لیبیک انٹیگریشن لکھی ہے۔ 42 انٹرنیشنل کانفرنسز میں اپنے پیپر پریزنٹ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 6 PhD اور 30 سے زائد 10 MPhil طلباء کو سپروائز کر چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت ISP میں ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحیم خان صاحب ہیں۔ آئے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے کے آئے۔ سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ میتھمیٹکس دی لینگویج آف سائنسز کہا گیا ہے میتھمیٹکس کو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج اس یہاں پہ بات چیت کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اور آپ نے سوال پوچھا میتھمیٹکس از دی کہ یہ سائنس کی بنیاد بناتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ مختلف کتابیں پڑھیں، مختلف چیزیں پڑھیں تو کوئی اس کو مدر آف سائنس کہے گا، کوئی اس کو کوئین آف سائنس کہے گا، کوئی اس کو فادر آف سائنس کہے گا۔ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی کام جس کو آپ اپنی زندگی میں اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سونر اور لیٹر نمبروں کا آ جانا بڑا قدرتی بات ہے، بڑی فطری بات ہے۔ ہمارا معاشرہ چونکہ مسلمان ہے، ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، تو میں اس کی مثال دینا پسند کروں گا کہ آپ کو کہا گیا کہ 5 وقت نماز پڑھیں۔ اس نماز میں اتنی رکعتیں ہیں، اتنے فیصد آپ زکوٰۃ دیں، اتنے روزے رکھیں، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں نمبر کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام چیزوں کو گنا ہوا ہے، ایک خاص قدر سے پیدا کی، ان کو گنا ہوا ہے۔ تو نمبروں کی حیثیت ابھی واضح ہے کہ ہر آدمی اس میں، کوئی کہتا ہے جی آج میں نے 5 کلومیٹر سفر کیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے 10 کلومیٹر آج سیر کی ہے۔ تو یہ بڑی نیچرل بات ہے۔ تو اس کا سائنس کہا جانا یا اس کو فادر کہنا یا کوئین کہنا یہ بڑا نیچرل ہے اور اسے ایسے کہنا چاہیے۔ ابھی یعنی اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو انسان کو 1 2 3 کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ ایک بھینسوں کا ریوڑ ہے یا بکریوں کا ریوڑ کی جگہ ہے، وہاں ایک جائیں گے ایک ہو گیا، وہ 1 2 3 4 نہیں کہتے تھے، وہ صرف دیکھتے تھے ایک ایک کے ساتھ کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، ان کو 1 2 3 کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہم اب فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں 1 2 3 کا پتہ ہے، تو ہم نے باتیں شروع کر لیں، جی میرے پاس 2 شرٹس ہیں، میرے پاس جی 3 مکان ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد جی آپ کا بینک بیلنس 3.5 لاکھ ہے، تو اب آدھے کا تصور آ گیا جی۔ تو میں پرانے زمانوں کی بات کروں گا کہ بہت وقت لگا کہ جی وہ آدھے نمبروں کو یا ریشنل کو انٹروڈیوس کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ سیب کو 2 حصے کر کے کرتے ہیں، 2 بچے ہیں، دونوں کو آدھا دے دیا کر دیا۔ لیکن اگر آپ کے یعنی آپ زکوٰۃ کی بات جیسے کر رہے ہیں کہ جی بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، تو آپ 1/3 اور 2/3 میں چلے گئے۔ تو یہ بہت ضروری ہو گیا، لوگوں نے اس پہ وقت لگایا، پڑھا، تو نمبر سسٹم ڈیولپ ہوا۔ وہ اس میں بہت ساری سویلائزیشنز ہیں، عراق کی سویلائزیشن ہے، انڈین سویلائزیشن ہے، اور پھر مسلمانوں نے اس میں بہت کنٹریبیوٹ کیا جی۔ اور خاص طور پہ میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زیرو از نتھنگ، وہ بہت غلطی کرتے ہیں جی۔ 0 از ناٹ نتھنگ۔ اگر آپ 0 پہ ڈیوائڈ کرنے کی اجازت دے دیں تو میں 5 کو 2 کے برابر ثابت کر سکتا ہوں، 2 کو 9 کے برابر ثابت کر سکتا ہوں، 10 کو 2000 کے برابر سب کرتا ہوں۔ بائی allowing division by 0 you can immediately find that any number is equal to any other number۔ تو یہ رول 0 کا فکس کیا مسلمان ریاضی دانوں، اور اس یورپین سویلائزیشن کو اس کی کوئی سمجھ نہیں تھی،
لیکن مسلمان ریاضی دانوں نے آ کے اس کا رول فکس کیا. تو اس کے بعد سے میتھمیٹکس میں بہت کہنا چاہیے کہ لاجیکل چیزیں اور اس میں غلطی ہونے کا احتمال بہت کم ہو گیا. تو مسلمانوں نے اس کے علاوہ لاگ کو انٹروڈیوس کیا, قبلے کو اور سائن 1 کی قیمت دریافت کی جو کہ سائنٹیفک چیزوں میں استعمال ہوتی تھی. تو میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ میتھمیٹکس از دی لینگویج آف سائنس. اچھا سر, آپ کی اسپیشلائزیشن کون سے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. جی میں نے یعنی ویسے پہلے کہ جی میں اسپیشلائزیشن میں جاؤں, میں نے پنجاب یونیورسٹی سے 1974 میں ایم ایس سی میتھمیٹکس کی, اور اس سے پہلے میں نے بی ایس سی آنرس کا کورس کیا وہیں پنجاب یونیورسٹی سے. اس کے بعد میں سن 1976 میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر آف میتھمیٹکس. تو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں میرا قیام 1976 سے لے کے 1977 تک ہے, اور اس دوران میری پروموشن ہو گئی اور 1976 میں پروفیسر تھا. تو اس کے بعد میں سعودی عرب کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرل میں چلا گیا. تو اب رہا سوال کہ میری کیا اسپیشلائزیشن ہے. میں نے ملتان یونیورسٹی نے مجھے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بھیجا, تو میں نے فنکشنل انالیسس میں پی ایچ ڈی کی, اور اس میں بھی خاص طور پہ میں نے میجر تھیوری جو بہت بنیادی مضمون ہے, میجر تھیوری اور فنکشن انالیسس کو ملا کے اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا, اور اس کے بعد میں اسی میں واپس بی زیڈ یو میں آ کے کورسز پڑھائے, اور پھر انہی سبجیکٹ سے متعلق کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز میں نے یہ کورسز پڑھائے. تو یہ کورس بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے, اور اسے دنیا کی تمام تر یونیورسٹیوں میں ایک بنیادی سبجیکٹ کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے. اچھا سر, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. آپ کی فیلڈ میں آج کل کیا ہو رہا ہے, اور اس کی جو خصوصیات ہیں, اس کی امپورٹنس ہیں, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں سر. جی جیسے کہ میں نے کہا کہ میں نے فنکشنل انالیسس میں کیا کام, تو اس کے بعد یعنی فنکشنل انالیسس سے اور میجر تھیوری کو ملا, خاص طور پہ اس کی ایک اپروچ تھی جو کہ میجر تھیوری کے اوپر ڈپینڈ کرتی تھی. لیکن میجر تھیوری ایک بہت بیسک سبجیکٹ ہے, اور اس کے میں زیادہ کوئی بیسک کام کرنا انتہائی مشکل کام ہے. تو اس وقت پھر میں نے یہ سوچا, چونکہ میری میجر تھیوری میں تھوڑی اسپیشلائزیشن ہے, تو میں نے اپنا فیلڈ کو تھوڑا چینج کیا, اور میں فکس پوائنٹ تھیوری میں گیا, اور اس میں بطور خاص فکس پوائنٹ تھیوری میں نے اس میں رینڈم فکس پوائنٹ تھیورم کے کام کیا, کیونکہ اس میں میجر تھیوری کا استعمال ہوتا ہے. پھر ساتھ ساتھ تھوڑی سی مجھے جب چیزوں کی تھوڑی سمجھ آئی, تو میں نے بیسٹ اپروکسیمیشنز, تو مجھے یہاں یہ کہنا چاہیے کہ میں نے بیسٹ اپروکسیمیشنز یعنی سیٹ آف بیسٹ اپروکسیمیشن میں بہت امپورٹنٹ کلاسز آف میپنگ کے فکس پوائنٹ تھیورم نکالے. تو اب یہ اپروکسیمیشن اور میجر تھیوری کو ملا کے اور رینڈم کیس کو ملا کے آپ اس سے ان ساری چیزوں کے کمبینیشن سے آپ چلے جاتے ہیں بہت بیسک سبجیکٹس میں, جن میں جیسے ایکویلیبریم ہے, جن میں آپٹیمائزیشن ہے. تو ان فیلڈز میں یہ ہمیں لے کے جاتا ہے. اور مجھے بہت سارے میں نے پرچے لکھے, پہلے بہت سارے میرے پرچے میجر تھیوری میں ہیں, اس کے بعد میرے کچھ پرچے رینڈم کیس میں ہیں, رینڈم فکس پوائنٹ تھیورم کے بارے میں ہے. پھر اس میں اپروکسیمیشن شامل کی. تو پچھلے کو 5-10 سالوں میں نے پھر ایکویلیبریم اور ویریشنل انیکوالٹی اور مونوٹون انکلوژن پرابلمس پہ کام کیا. تو ریسنٹلی ابھی میرے کچھ 4-5 پرچے جو 2022 میں پبلش ہوئے ہیں, ان میں ایک پرچہ ہوا ہے کمپیوٹیشنل میتھمیٹکس اینڈ اپلائیڈ میتھمیٹکس میں, ایک ہوا ہے آپٹیمائزیشن میں, ایک مشہور جرنل ہے رومانیہ کا فکس پوائنٹ تھیوری, ایک پرچہ میرا اس میں ہوا ہے. تو مطلب اس طرح سے میرے بہت امپورٹنٹ پرچے بہت اچھے امپیکٹفل جرنل امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں پبلش ہوئے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا میرے آل ٹوگیدر ملا کے 170 پرچے ہیں. اور اسی طرح جیسے آپ نے کہا, تو اس میں میری سب سے زیادہ ہیلپ میرے اسٹوڈنٹس نے کی. میرے کچھ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھے, کچھ ایم فل اسٹوڈنٹس تھے, تو ان کو میں نے گائیڈ کیا, ان سے میں نے سیکھا. تو ان کی مدد سے میں نے یہ پرچے جو لکھے ہیں جو بہت اچھے جرنل میں پبلش ہوا ہے, میں یہ کریڈٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں کہ انہوں نے اس اچھے کام میں میری بہت مدد کی. جی بالکل سر, اچھے کام میں ایک دوسرے کی مدد ضرور کرنی چاہیے. گفتگو کا سلسلہ یہاں پر جاری رکھیں گے. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. انشاءاللہ اس بریک کے بعد دوبارہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیض رسول۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم سر سے گفتگو کر رہے تھے ان کی اسپیشلائزیشن کے بارے میں، جس کے بارے میں سر نے بہت اچھے سے وضاحت دی ہے۔ اس سے ہم پہلے کہ ہم نیکسٹ کویشچن کی طرف جائیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آئی ایس پی ملتان آفیشیل چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ سر میرا آپ کے ساتھ نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ آج کے دور کے جو میتھمیٹیشینز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، آج کے دور سے پہلے بہت مطلب جو پہلے میتھمیٹیشین جنہوں نے کام کیا اس فیلڈ میں بہت مشہور ہیں، لیکن جیسے میں نے اپنا ذکر کیا کہ میرا انٹرسٹ ہے آپٹیمائزیشن میں، اپروکسیمیشن تھیوری میں، تو یہ دونوں جب سبجیکٹ ملتے ہیں تو یہ ہمیں نیچرل میتھمیٹیکل اکنامکس کی طرف لے کے جاتے ہیں، میتھمیٹیکل ماڈلس فار اکنامکس کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو میں ایک دو مشہور لوگوں کا یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اسی فیلڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں ایک مشہور میتھمیٹیشین تھے ناش، انہوں نے ان کے نام سے منسوب ہے ناش ایکویلیبریم، انہوں نے اس میں کام کیا اور جو ان کا پیپر چھپا جس کی بنیاد پہ ان کو نوبل پرائز ملا، وہ صرف 3 صفحے کا ایک پرچہ ہے، تو ان کو اس پہ نوبل پرائز ملا۔ اس کی اہمیت کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ کو اکثر جگہوں پہ ناش ایکویلیبریم ود اپلیکیشن ان گیم تھیوری اور اس قسم کی چیزیں ملیں گی۔ مجھے یہاں یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ ایک بہت مشہور اکانومسٹ اور میتھمیٹیشین ہیں، ان کا تعلق پاکستان سے ہے، اور ان کا نام ہے محمد علی خان، اور وہ جان ہاپکنز یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس میں۔ لیکن جو ان کے بارے میں مجھے بات یہاں کرنی ہے کہ وہ اپروکسیمیشن تھیوری سے بات شروع کرتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی میتھمیٹیکل اکنامک ماڈل کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ان کا انہوں نے ان کے ابھی وہ ایکٹیو ہیں، بہت دیر سے کام کر رہے ہیں۔ ان کے ابھی 2015 میں مثلا انہوں نے لکھا ہے اپروکسیمیٹ ایکویلیبریا ان اکانومیز، اور ابھی لیٹلی بھی وہ اسی قسم کے کام کر رہے ہیں۔ ان کا ایک ٹائٹل جو مجھے بہت اچھا لگا ہے، جو ابھی ان کا 2022 میں کام جاری ہے، وہ ہے اپروکسیمیٹ ایکویلیبریم ان گیم اینڈ اکانومیز اوور دی فائنائٹ ایڈیٹو میجر اسپیسز۔ میں نے اس کو اس لیے ریفر کیا ہے کہ دس اگین ڈپینڈز آن اپروکسیمیشن تھیوری ایز ویل ایز میجر تھیوری، اور یہ دونوں سبجیکٹ میرے کام سے متعلق ہیں۔ تو مجھے ایک میں نے ذکر کیا ناش کا اور دوسرا ذکر کیا پروفیسر ایم علی خان کا، تو یہ اپنے فیلڈ کے بہت مایہ ناز قسم کے ریسرچر ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جن سے میرا انٹریکشن رہتا ہے، ان میں پروفیسر وسیل برندے ہے، رومانیہ سے ہیں، پروفیسر اگروال ہیں، وہ یو ایس اے سے ٹیکساس سے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سے لوگوں سے میرا، جب میں KFUPM میں تھا تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوا، جن میں میرے ایک دوست ہیں اور میتھمیٹیشین ہیں آؤٹ کلاس، پروفیسر محمد امین خمسی۔ تو ان سب لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، اور ان سب لوگوں کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا ہے اور اچھا کام کیا ہے۔ جی سر آپ نے بہت سے ممالک کا وزٹ بھی کیا ہے اور مختلف یونیورسٹی میں بھی آپ نے پڑھا ہے۔ ہر انسان زندگی میں بہت سے خواب بھی دیکھتا ہے، آپ کے تمام خواب جو آپ نے دیکھے ابھی تک پورے ہو چکے ہیں؟ جی، انسان کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں اور بہت سے نقطہ نظر سے خواب ہوتے ہیں۔ جی، تو بہت سارے لوگوں کے خواب ہوتے ہیں کہ مجھے دولت مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، یہ تو مجھے زیادہ تو میرے خواب تھے ہی نہیں، لیکن مجھے یہ تھا، میری خواہش تھی۔ ہمارے میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ممتاز حسین قاضی بہت مشہور میتھمیٹیشین تھے، بہت اچھے انسان تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ وہ میرے لیے رول ماڈل تھے۔ میں نے جو کام بھی کیا میں نے ان سے پوچھا، وہ جو انہوں نے کہا ہم نے کر دیا۔ تو جب وہ PhD کر کے آئے تو ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز میں، سعودی عرب میں۔
تو میری خواہش تھی کہ میں بھی وہاں جاؤں. وہ اس وقت مجھے دیوانے کی خواہش لگتی تھی, لیکن کچھ سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ مجھے وہاں پہ نوکری مل گئی اور میں وہاں پہ کافی دیر کام کیا اور میں نے اس سے بہت کچھ وہاں پہ سیکھا, بہت کچھ کیا. تو ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ میں اور میری فیملی نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا اور ہم نے وہاں پہ اسٹے کو بہت انجوائے کیا. تو یہ میرے خواب تھے جو اللہ تعالیٰ نے پورے کیے. جی بالکل. سر آپ یہ بتائیں کہ آئی ایس پی اور خاص طور پر پاکستان کے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس سوال کو بہت اچھے طریقے سے پوچھنا بھی چاہیے اور اچھے طریقے سے جواب بھی دینا چاہیے. میں نوجوانوں سے, وہ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, ان سے میں یہ کہوں گا کہ اس نوجوان ہوتے ہوئے اس عمر میں کوئی بھی انسان جس کی وہ ٹھان لے وہ ضرور کر لیتا ہے جی. تو خاص طور پہ جو میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ جی یہ میں نے پڑھنا ہے وہ میں کر سکتا ہوں جی. تو اسے یہ کہنا چاہیے, اسے یہ کرنا چاہیے کہ ہی شوڈ بلیو ان ہم سیلف اور ہر سیلف کہ میں وہ کر سکتا ہوں. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ یہ میں کر سکتا ہوں اور مجھے کرنا چاہیے, تو نوجوان آدمی یا نوجوان لڑکی وہ چیز ضرور حاصل کر لیتی ہے. تو نوجوانوں کو محنت کرنی چاہیے اور جو وہ کام ان کے ذمہ ہے, پڑھائی ہے یا گھر میں ہے, تو ان کو اپنی ذمہ داری سے کرنا چاہیے. تو اگر آپ ان چیزوں کو کر لیں گے تو آپ کی شخصیت میں ایک خود بخود آپ میں کانفیڈنس پیدا ہوگا اور آپ کی شخصیت میں لوگوں کو بھی نکھار نظر آئے گا اور آپ معاشرے میں آپ کو بہت اچھا مقام حاصل ہوگا. اب آگے بات جو ہمارے انسٹیٹیوٹ آف ساؤدرن پنجاب, تو میں نے ابھی مجھے دو مہینے ہوئے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہوئے. تو میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں اور بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو ہی میں کیمپس میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور پنجاب یونیورسٹی کے بالکل اوپن ایئر کیمپس میں جاتا تو مجھے ایسی فیلنگ ہوتی ہے جیسے میں اس کیمپس میں واپس آ گیا ہوں. اس کیمپس میں ہر چیز کو بڑے بہتر انداز سے پریزنٹ کیا گیا ہے, اس کو رکھا گیا ہے, ہر چیز کو اپنے میرٹ پہ آرگنائز کیا گیا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے لائبریری ہے, کمپیوٹر لیب ہے, بسوں کا انتظام ہے, اور یعنی ہر چیز کو بڑے سسٹمیٹک طریقے سے کر کے رکھا گیا ہے. اور یہاں پہ میں نے کچھ محسوس نہیں کیا کہ جو کوئی چیز ایک سسٹم سے نہ ہوئی ہو, ایک قاعدے قانون کے مطابق نہ ہوئی ہو. تو میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ جی یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اور اس کے لیے کام چلانے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں, بہت مشکلات ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی کے انسٹیٹیوشن کی ایڈمنسٹریشن نے بہت تھوڑے فیس کا استعمال کر کے بہت اچھے انوائرمنٹ پیدا کیے ہیں, بہت اچھی فیسلٹیز دی ہیں. اور یہاں پہ مجھے خاص طور پہ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کہنا ہے کہ میرے استاد ڈاکٹر محمد انور چودھری صاحب وہ یہاں پہ چیئر پرسن ہیں. وہ ان کے بارے میں ضرور کہوں گا کہ ان کے بارے میں یہ سچ ہے کہ میں جہاں بھی گئے ایک داستان چھوڑ آئے. وہ جس ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں, جہاں گئے ہیں, اس ڈپارٹمنٹ کو بہتر طور پہ آرگنائز کیا ہے. وہاں پہ فیکلٹی کو بالکل یعنی جہاں سے ان کو ملی ہے فیکلٹی لے کے آئے ہیں اور ہر چیز کو بالکل پراپر آرڈر میں کر کے اس ادارے کی صحیح طرح سے ڈیولپمنٹ کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ جی آئی ایس پی کی ایڈمنسٹریشن اور ڈاکٹر انور چودھری کی کاوشوں سے اس ڈپارٹمنٹ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ طالب علم داخلہ لیں گے اور اس ادارے کے لیے نیک نامی کا باعث بنیں گے. جی سر بالکل. آپ نے ابھی یہ بات کی کہ انسان جس چیز کی ٹھان لیتا ہے وہ کام ضرور کر کے رہتا ہے. سر آپ نے اپنی فیلڈ کی بہت اچھے سے نمائندگی کی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار انوائٹنگ می. آج کے اس پروگرام کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آئی ایس پی اسٹوڈیو کی ٹیم اور آئی ایس پی کا بہت بہت شکریہ. مزید پروگرام دیکھنے کے لیے آپ آئی ایس پی ملتان آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا.